السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی چیز، سرمایہ اور اثاثہ بنایا ہے ایک انسان کے لیے۔ ایک شعر ہے، وہ پڑھتے ہیں پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ امجد اسلام امجد کہتے ہیں، وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی جائے، وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی جائے، وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا، وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، آدمی کسی کام میں گزار دے تب بھی گزر جاتا ہے، اور آدمی ایسی فارغ رہ کر بیکار وقت گزار دے تب بھی گزر جاتا ہے۔ اور وہ جملہ بھی مشہور ہے جو محمود غزنوی نے جب فرمائش کی کوئی ایسا جملہ بتاؤ ایاز سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اچھا وقت بھی گزرتا ہے، اور پریشانی کا، مصیبت کا اور کوئی برا وقت ہوتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اگر وہ وقت کو قیمتی بنا کر گزارے تو یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات ہوتی ہے۔ سارے عالم پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو جو لوگ بھی اپنے وقت کو قیمتی بناتے رہے تو ان کی وہی زندگی جو مصروف تھے وہ جس لمحے اور جن اوقات میں وہ کوئی خدمات انجام دے رہے تھے، وہی پہلو ان کی زندگی کا دنیا کے سامنے ہے۔ اور وقت کی قدر و قیمت کے اعتبار سے لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اور اپنے اپنے حساب سے بات سمجھائی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات جو ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بانیان پاکستان میں سے بھی ہیں، اور ان کی عظیم الشان دینی جامعہ اور درسگاہ دارالعلوم کرنگی کراچی میں واقع ہے۔ حضرت مفتی صاحب وقت کی قدر و قیمت بیان فرماتے ہوئے اپنے صاحبزادگان سے ایک بار فرمانے لگے کہ بات اگرچہ نامناسب سی ہے، لیکن فرمانے لگے کہ میں جس وقت بیت الخلاء میں ہوتا ہوں اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے دوران جو بیت الخلاء کا لوٹا ہے وہی دھو لیتا ہوں تاکہ وہ وقت بھی کارآمد ہو جائے۔ اس زمانے میں لوٹوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا تھا تو وہی استعمال ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی قیمتی بات ہے کہ ایک انسان اگر اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے تو کہاں سے کہاں معاملات پہنچتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس لمحے کو کارآمد بنا لیتا ہے۔ تو یہ بات بڑی سوچنے کی ہے کہ انسان کا کوئی بھی لمحہ جس میں وہ سو رہا ہے یا وہ فارغ ہے، کسی کام میں نہیں لگایا، تو وہ لمحے خاموش ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن جن لمحوں میں جس نے جو خدمات انجام دیں، وہ خدمت ہی ان کی بولتی ہوئی رہ جاتی ہے اور آنے والوں کے لیے وہی کام آتی ہے اور کارآمد ہوتی ہے۔ وقت کے سلسلے میں سب سے زیادہ قیمتی جو وقت بنتا ہے وہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کا کلام قرآن کریم اس کی تلاوت سے، اور اسی طرح سے دیگر ذکر و اذکار، درود شریف، ان چیزوں کے پڑھنے سے وقت سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض حضرات کہ وہ اپنی ترتیب جو ہے وہ نظام الاوقات کے حساب سے بناتے تھے اور اس میں ہر کام وقت پر انجام دیتے تھے، اور اسی ترتیب پر رہتے رہتے وہ دنیا سے چلے گئے۔ جیسے حضرت شیخ ابو الحسن علی ندوی علی میاں رحمہ اللہ، رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن آپ اپنے معمول کے مطابق مسنون غسل وغیرہ سے فارغ ہوئے، لباس پوشاک پہن لیا، تیار ہو گئے، خوشبو وغیرہ لگا لی، سارے مسنون اعمال انجام دے لیے، پھر اس کے بعد سورہ کہف پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ سورہ کہف پڑھتے پڑھتے ابھی درمیان ہی میں تھے، زیادہ نہیں پڑھی تھی، تو ایک دم سے کہنے لگے وقت کم ہے، پہلے سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں۔ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی، سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، اور اسی دوران سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے اپنے رب سے جا ملے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ بغل میں سن 2010 کی بات ہے، سفر حج پر ہم تھے، جمعے کا دن تھا، اور جدہ سے ہم لوگ روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کے لیے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے ساتھ
داعی قرآن و سنہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ، ہمارے 2009 اور 10 وغیرہ کے جو سفر تھے انہی کے ساتھ رفاقتیں رہیں. میرے والد گرامی بھی ہوتے تھے، وہ بھی ہوتے تھے. تو اس سفر میں 2010 کے سفر میں وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ حج فرما رہے تھے. ہمارے ہی ساتھ جو گروپ چلتے تھے انہی میں سے وہ موجود تھے. تو بس میں جدہ سے جب روانہ ہوئے تو حضرت کی سیٹ میں نے اپنے ساتھ رکھ لی، ڈرائیور کی پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ گئے حضرت، اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. سفر شروع ہو گیا، مکہ مکرمہ کی طرف روانگی ہو گئی. تو راستے میں حضرت کچھ نہ کچھ معمولات میں لگے ہوئے تھے. تو میری جستجو یہ رہتی ہے کہ اپنے بڑوں سے، اساتذہ ہیں، علماء ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، کہ ان کی جو ہے نا معمولات کیا ہیں، ان کی ترتیبیں کیا ہیں، اس پہ تھوڑی سی جستجو رکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو وہ کچھ پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے. آواز اتنی تھی کہ آدمی تھوڑا سا ذرا توجہ سے کان لگا لے تو آواز سمجھ میں آ جائے، کیونکہ بالکل برابر برابر بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ. تو میں نے توجہ سے سنا تو وہ سورہ کہف تلاوت فرما رہے تھے. جمعہ کا دن تھا، سفر کی حالت، جدہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، اور اس میں وہ سورہ کہف تلاوت فرما رہے تھے. تو معمول پورا ہو رہا تھا ماشاءاللہ. تو یہ ہوتی ہے ترتیب کہ ایک طرف جو ہے تعلیف و تصنیفات کے سلسلے، دنیا بھر کے جو ہے اسفار، جگہ جگہ پاکستان کے اندر بھی باہر بھی سفر در سفر والا سلسلہ، اس میں بیانات کے سلسلے، درس قرآن کے سلسلے، مسلسل ماشاءاللہ ترتیب تھی. لیکن اس میں یہ معمولات بھی جاری ہیں. اب عام طور پر انسان جو ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اپنے غفلت کے اوقات میں گنوا دیتا ہے، یعنی غفلت میں پڑا رہتا ہے اور ان قیمتی لمحات کو، ان قیمتی اوقات کو وہ ضائع کر دیتا ہے، اور یہ قیمتی چیزیں ضائع کر دیتا ہے. حالانکہ سورہ کہف جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ دور پرفتن ہے، یہ قرب قیامت کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. ان سب سے بچنے کا بہترین اور واحد حل اور طریقہ جو ہے وہ یا تو اتباع سنت ہے، اور اس کے اتباع سنت اور اتباع شریعت، اور اس کے علاوہ سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن. یہ بڑی زبردست چیز ہے. تو آپ دیکھیے یہ بڑے بڑے حضرات ہیں لیکن معمول کے کتنے پختہ ہیں، اور اوقات کار کو اور اپنی زندگی کو اور زندگی کے لمحات کو کس قدر قیمتی بنا رہے ہیں، کہ وقت کو جو ہے وہ سفر میں ہے، اور سفر میں تو کتنی چیزیں جو ہے نا اس میں چھوٹ بھی مل جاتی ہے، لیکن اپنے معمولات کو پورا کر رہے ہیں. تو اس طرح سے وقت کو قیمتی بنا لینا چاہیے. سورہ کہف کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ذکر آیا ضمناً تو یاد رہے. اور میں تو یہ عموماً اپنے سارے حلقہ احباب کو بھی، لوگوں کو بھی بیانوں میں یہی ترغیب دیتا ہوں کہ جن لوگوں کا معمول نہیں ہے اور کافی عمریں بھی بتا چکے ہیں، کچھ ابھی جوانی میں ہیں، کچھ ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، سب کے لیے میری عرض یہی ہے کہ سورہ کہف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اتنا فرما دیا کہ شروع کی 10 آیتیں، آخر کی 5 یا 10 آیتیں آدمی یہ پڑھ لے، 4 یا 5 آیتیں آخر کی یا 10 آیتیں، یعنی سمجھ لے کہ آخری رکوع اور شروع کا جو رکوع ہے وہ اس کی 10 آیت آدمی پڑھ لے تو یہ بھی مقبول ہے اور قبول ہے. اور اگر کوئی شروع کی 10 آیتیں نہ پڑھ پائے تو 3 ہی آیتوں کا بھی آپ نے روایتوں میں موجود ہے پڑھ سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی سورہ کہف جمعے کو شروع کر لے. اگر آنے والے جمعے سے پہلے تھوڑی کر کے پوری ہو جاتی ٹھیک، اس پہ پوری نہ ہو تو اس سے اگلے پہ پوری ہو جائے، 2 ہفتے میں پوری ہو جائے یا 3 ہفتے میں، جتنی اپنی اسپیڈ کے معاملات ہیں یا اپنی کیا کہنا چاہیے کہ مصروفیات کے حساب سے یا دلچسپی کے حساب سے جو بھی ہے، جب پوری ہو جائے پھر دوبارہ شروع کر لیں. تو کم از کم ایک کام ہوتا رہے. جب کام ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کرم کے معاملات ہوں گے. اور بڑی زبردست یہ قیمتی اثاثہ ہے. سورہ کہف پڑھنے والے کے دل سے لے کے بیت اللہ تک اور بیت اللہ سے عرش تک اللہ تعالیٰ تک ایک نور قائم ہو جاتا ہے بندے اور رب کے درمیان، اور درمیان میں بیت اللہ، اور پھر قیامت میں بھی نور کی صورت میں یہ صورت ساتھ ہوگی. تو یہ سورہ کہف ضرور پڑھنا چاہیے آج کل کے پرفتن دور میں. ان فتنوں کو ہمارے اکابرین نے، امت کے اکابرین نے دجالی فتنے قرار دیے. دجالی کہ دجال سے پہلے جو فتنے سر اٹھائیں گے اور جو نا رونما ہوں گے، ان فتنوں میں سے سارے یہ فتنے ہیں. تو یوں جو ہے اس طرف توجہ رکھی جائے کہ سورہ کہف پڑھی جائے، اور اپنے گھروں میں بھی ماحول بنایا جائے سورہ کہف پڑھنے کا. بچوں کو شروع سے ترغیب دے دی جائے، ترتیب بنا دی جائے. خاص طور پہ یہ جو بات آئی ہے شروع کی 3 آیتیں یا 10 آیتیں یا آخر کی 5 یا 10 آیتیں، اس طرح سے اس کا تو معمول بہت بنا لیا جائے. آخر کی جو 5 آیتیں ہیں جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا سے لے کے یہ 4-5-7 لائنیں ہیں، یہ تو یاد بھی کر لینی چاہیے. اور اس کی ایک جو ہے نا برکت جو ہے اور اس کا ایک فائدہ
وہ اکابرین امت میں سے بہت سے نے بیان کیا کہ جو شخص چاہے کہ صبح سویرے اس کی آنکھ جو ہے وقت پہ کھل جائے، نیند پوری ہو جائے، تو وہ سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد یہ آیات پڑھ لے جو میں نے ابھی پڑھی، سورہ کہف کی اختتامی آیتیں، تو اس کی برکت سے صبح کے معمولات بھی اللہ تعالیٰ اس پر قائم و دائم رکھتے ہیں اور وقت پر اللہ تعالیٰ بیدار فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے زبانی دعا بھی کر لینی چاہیے کہ اللہ وقت پر بیدار فرما دیجیے اور ہمت بھی دے دیجیے اور چستی بھی دے دیجیے کہ غفلت اور کوتاہی اور سستی سے بچا لیجیے اور معمول پورا کرا دیجیے، نماز ہے، سلسلے ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی چیز کر لی جائے۔ اور ویسے صبح کی جو گھڑیاں ہیں، صبح کے جو لمحات ہیں اور صبح کے جو اوقات ہیں اور صبح کا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک تو پانچوں نمازوں کے اوقات یہ بہت قیمتی، پھر ان میں تہجد کے جو اوقات اور لمحات ہیں شب کے آخری حصے، وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد وغیرہ یہ نوافل فرض نہیں فرمائے، اس وقت کی دعائیں اور اس وقت کی جو ہے نا تسبیحات وغیرہ فرض نہیں فرمائی، لیکن ان کا معاملہ جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر اپنی زندگی قیمتی تر بنانی ہے تو اس کے لیے پھر رات کے جو آخر پہر ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 10 بستہ کھڑا ہونا اور 10 بدعا ہونا اور گریہ وزاری کرنا انسان کی زندگی کو بڑی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ جب تک یہ نہ ہو سکے آخری پہر، تو اس کے لیے بھی ایک بڑا نسخہ زبردست ہے۔ وہ میرے والد گرامی رحمہ اللہ بڑے اس سے بیان فرماتے تھے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کلیانوی نور اللہ مرقدہ، اور لوگ اس پر بڑا عمل بھی کرتے ہیں، آج بھی عمل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے جب ملتے ہیں، ان کے ارادت مند ہیں یا عقیدت مند ہیں یا ان کی جو ہے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا عشاء کے بعد وہ فرماتے تھے کہ 2 سنت جو پڑھتے ہیں وطروں سے پہلے، تو 2 سنتوں کے بعد اور وطروں سے پہلے 2 یا 4 رکعات پڑھ لیا کریں اور اس میں تہجد کی بھی نیت کر لیا کریں، تو شمار انسان کا تہجد گزاروں میں ہوگا۔ اسی کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر بھی اٹھنے والوں میں اور عبادات کرنے والوں میں سے بنا لیں گے۔ اور جب بات آئی ہے وقت کو قیمتی بنانے کی، تو یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ایک تو یہ ذکر کیا 2 رکعات یا 4 رکعات، ان 2 رکعات کے بارے میں خاص طور پہ ہے کتاب الآثار جو زبردست کتاب ہے امام محمد رحمہ اللہ کی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو اس میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ نوافل ادا کرتا ہے، یعنی عشاء کی جو فرض ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 2 نوافل ہیں اور پھر وطر پڑھتے ہیں عام زمانے میں رمضان کے علاوہ، تو فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے شب قدر میں جو ہے عبادت کی، شب قدر کی عبادت کے برابر عبادت کا ثواب ہے۔ اس میں کتاب الآثار میں یہ روایت موجود ہے، تو بڑا قیمتی معاملہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ سوتے میں اور غفلت کے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض ایسے بہترین جو ہے عملیات اور وظائف اور نسخے بیان فرما دیے جو ہیں آسان اور بڑے ہی زبردست ہیں۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک دم سے آنکھ کھلی سوتے میں کروڑ بدلتے ہوئے، یا کوئی خواب دیکھا جو ہے نا انسان جو ہے نا بیدار ہوا لمحے بھر کے لیے، اس وقت اگر وہ کلمہ توحید جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، اسی طرح کلمہ تمجید جسے ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی ہے اور روایتوں میں اور دوسری طرح بھی آتا ہے۔ تو جو بھی پڑھ لے آدمی اس طرح سے پڑھ لے، اور اس کے بعد کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد اپنے لیے مغفرت کی دعا کر لے اور لوگوں کے لیے پھر اپنی جو بھی حاجت مانگے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول ہی قبول فرماتے ہیں۔ بستر پہ لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے ہوئے رات کے غفلت کا عالم میں آنکھ کھلی اور انسان اس طرح اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام کا ارشاد جس کا مضمون و مفہوم ہے کہ جو بھی اس طریقے سے کرے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح آنکھ کھلے اور پھر اٹھ کے وہ اٹھ جائے اور پھر جا کے وضو کر کے 2 رکعت پڑھے، یہ سب سے اعلیٰ معاملہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن لیٹے لیٹے بھی اگر اس طرح کر لیا تو سب سے بڑی بات ہمارے حضرت والا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سوتے سوتے بھی آنکھ کھلے تو کلمہ طیبہ پڑھ لو، استغفار کر لو، کوئی دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگ لو، تو فرمایا کہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں غافلین پہ شمار نہیں ہوگے، تمہارا شمار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہوگا، ذاکرین اور شاغلین میں سے ہوگے، تم غافلین میں سے نہیں ہوگے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کو جس وقت خیال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، تو جب اٹھتے بیٹھتے جاگتے میں بھی اپنے وقت کو قیمتی بناتا رہے گا تو سوتے میں بھی اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اور پھر اس کی ایک بڑی فضیلت حدیث میں یہ بھی آئی ہے کہ جو رات کو سوتے میں یا جس وقت سو رہا ہے، سوتے میں آنکھ کھلی اور اللہ کا ذکر کیا اس نے، تو فرمایا کہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے
اور بغیر کسی حساب کتاب، بغیر کسی سلسلے کے براہ راست جنت عطا فرمائیں گے، جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. اور فرشتے بھی حیران ہوں گے، سب حیران ہوں گے تو فرمائیں گے میرے یہ وہ بندے ہیں یا بندیاں ہیں کہ جو سوتے میں بھی اور غفلت کے عالم میں بھی مجھے یاد رکھتے تھے، بھولتے نہیں تھے، میری طرف سے غافل نہیں ہوتے تھے. تو آج میں ان کو نواز رہا ہوں. تو اس طرح سے جنت کے سودے ہوں گے اس چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر. آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی، اس وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں اپنی موت کے وقت کے لیے بھی، اس وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں برزخ اور قبر کی ہزاروں سال قیامت تک کی، نہ جانے کتنے وقت گزرے گا اس میں، اس کے لیے بھی. اور اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں ہم آخرت اور محشر کے لیے بھی. تو یہ پھر ہمارے لیے دائمی کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی. تو اس لیے بات صحیح ہے کہ وقت پر وقت کی اگر بات نہ مانی جائے، وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا. تو ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، انہی چھوٹے چھوٹے معمولات سے، انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو فضولیات سے بچائیں، فضول گیدرنگ سے بچائیں، اور فضول جو ہے بیٹھک اٹھک سے اور اسی طرح سے جو ہے غفلت میں گزارنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جہاں کہیں بھی ہم بیٹھے ہوں، کہیں بھی چل رہے ہوں، بازاروں میں ہوں، کسی جگہ ہوں، کسی مصروفیت میں ہوں، دفاتر میں ہوں، مل فیکٹری میں ہوں، سفر میں ہوں، تو اس طرح سے ہم ذکر جاری رکھیں. میرے والد گرامی زبردست، ان کی جو طبیعت اور ذوق تھا، تو کہیں جیسے سفر پر ہمیں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا، تو جب وہاں سے گزر رہے ہیں تو توجہ دلا دیتے کہ بھئی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو، جہاں جہاں ذکر کرو گے اللہ کا، وہ جگہیں اللہ پاک کے دربار میں قیامت کے دن گواہی دیں گی. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجات کے سامان ہو جائیں گے، درجات بلند ہونے کے سامان ہو جائیں گے. تو ہم بھی ہر جگہ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لیں، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے رہا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، تسبیحات اور کلمہ طیبہ، درود شریف، یہ ساری چیزیں پڑھتے رہیں. جہاں جیسا جیسا موقع دعائیں مانگتے رہیں، دوسروں کے لیے دعائیں دینے کے معاملات ہیں ان کو دعائیں دیتے رہیں. کسی کو مشکل میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا تو اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو فوراً جو ہے نا اس کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو یہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی ترین بن جائے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی سرخرو ہوں گے، اور اپنی زندگی کو ہم واقعتاً قیمتی بنا کے، اپنے وقت کو قیمتی بنا کے دنیا سے انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ لوٹنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو قیمتی بنا دے، اور جو لمحات ہمارے ایسے وقت گزرے ہیں اس کی طرف سے ہم جو ہے استغفار کر لیں، اللہ پاک کے دربار میں دعائیں کر لیں اور ذکر اذکار کر لیں. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی جو ہمارے غفلت میں گزرے ہوں گے اللہ پاک ان کو بھی قیمتی بنا دیں گے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.